بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی المستلق یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ اپنے قبیلے اور عرب کے لوگوں کو اکٹھے کر رہا تھا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ بھیجا کہ وہ ساری بات کی انکوائری کر کے آئیں۔ انہوں نے وہاں پہ انکوائری کی اور وہ ان کے سردار حارث بن ابی ذرار کو بھی ملے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کی پوری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 کا لشکر تیار کیا جس میں 30 گھوڑے تھے۔ حارث بن ابی ذرار نے اپنا ایک جاسوس مدینہ میں بھیجا تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے بارے میں اور حالات کے بارے میں پتہ کرے۔ جب وہ مدینہ میں آیا تو صحابیوں نے اس کو پکڑ کر اس کو قتل کر دیا۔ اس سے بنی مستلق قبیلے والے گھبرا گئے اور جو عرب کے لوگ ان کے ساتھ ملے تھے وہ بھی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موریسی نام کے چشمے پر جا کر جو کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ہے ان پر دعویٰ بول دیا، ان کے بچے عورتیں سب کو قید کر لیا، اور حارث بن ابی ذرار کی بیٹی جویریہ اس کو بھی قید کر لیا۔ وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی اور انہوں نے اس کو مکاتب بنا لیا۔ مکاتب کا مطلب ہے کہ غلام یا لونڈی ایک مقررہ قیمت دے کر اپنے آپ کو اپنے مالک سے آزاد کرا لے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقم ثابت بن قیس کو دے کر جویریہ کو آزاد کروا لیا اور ان سے شادی کر لی۔ کچھ روایات میں ہے کہ ان کی آپس میں موریسی نام کے چشمے پر جھڑپ ہوئی، تیر اندازی ہوئی، جس سے ان کے مشرکوں کے 10 لوگ مارے گئے اور مسلمان کا ایک بندہ جو کہ غلطی سے مارا گیا۔ ان کی 5000 بھیڑیں، 200 اونٹ اور 200 گھرانے جو تھے وہ قید کر لیے گئے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو مسلمانوں نے ان کے 100 گھرانے آزاد کر دیے، یعنی کہ ان کی چاندی مفت میں ہو گئی۔ جنگ کوئی بہت بڑی نوعیت کی نہیں تھی، کوئی بہت بڑا جانی مالی نقصان اس میں نہیں ہوا، لیکن اس کی اہمیت ہے کیونکہ اس میں 2 واقعات بہت امپورٹنٹ ہوئے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو سب کے سامنے ننگا کر دیا۔ اور یہ جو 2 واقعات ہوئے ان میں عبداللہ بن ابی کا پورا ہاتھ تھا۔ عبداللہ بن ابی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ خزرج قبیلے کا سردار تھا۔ اوس اور خزرج جو انصار کہلاتے ہیں یہ اس کو اپنا بادشاہ بنانے والے تھے اور اس کے لیے مونگوں کا ہار بھی تیار ہو رہا تھا۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر ہی اندر نفرت کرنے لگا اور ہر وقت کوئی موقع نہ جانے دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ جب یہ مسلمان بھی نہیں ہوا تھا تو ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر بیٹھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے۔ یہ راستے میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے تو اس نے اپنے ناک اور منہ پہ کپڑا رکھ لیا کہ گدھے کی گرد و غبار ان کے منہ میں جا رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کی تلاوت سنائی تو اس نے کہا کہ اپنے گھر جائیے اور ہمیں یہاں پر تنگ مت کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کی جیت ہوئی اور مسلمانوں کا دبدبا ہوا، ان کی تعداد بڑھنے لگی اور ان کی تعداد گھٹنے لگی مشرکوں کی، تو اس نے موقع کی نزاکت کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، حالانکہ اس کے دل میں مرتے دم تک منافقت ہی رہی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لیے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ سب سے پہلے کھڑا ہو جاتا اور لوگوں سے واز کرنے لگ جاتا کہ لوگوں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی ہے، ان کی مدد کیجئے اور ان کو قوت پہنچائیے اور ان کی بات سنیے اور اس پہ عمل کیجئے۔ یعنی کہ خود کو اپنے آپ کو ایک چودراہٹ کرنے کی جسے کہتے ہیں عادت ہے، ایک انا اور ایک بڑا پن یہ شو کرنا چاہتا تھا۔
کہ میری ویلیو ابھی ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینا شروع کر دیتے تھے۔ زید بن حارثہ جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے جب اپنی بیوی زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان سے شادی کی، اس وقت بھی اس نے بہت سازشیں رچیں اور بہت اعتراضات اٹھائے، کیونکہ اس وقت عرب کا یہ قانون تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہی ہوتا تھا، اور جو منہ بولے بیٹے کی بیوی ہوتی تھی وہ بھی حقیقی بیٹے کی بیوی ہی سمجھی جاتی تھی اور سسر کی اس سے شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں شادی کے بعد ہوئی تھی۔ اس پر بھی اس نے اعتراض اٹھایا کہ جی لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ 4 شادیاں نہ کرو، اور یہ خود 5ویں 6ٹھی 7ویں شادی تھی شاید، یہ اتنی شادیاں کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی تب یہ معاملہ جا کے ٹھنڈا ہوا۔ اور اسی طرح اس نے جنگ احد میں بھی مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ جب دشمن بالکل سامنے آ گیا اس وقت یہ 300 لوگوں کو لے کر وہاں سے واپس آ گیا، بہانہ یہ بنا کے کہ جی ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کریں گے اور آپ ہمیں یہاں لے آئے، اور یہ 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ اس غزوے کی جو 2 اہم باتیں ہیں وہ یہ تھیں۔ نمبر 1، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج تک کسی بھی غزوے میں منافقوں کو نہیں لے کے گئے تھے۔ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں منافق پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا۔ اس موقع پر جو سب سے پہلا اہم واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک ملازم جس کا نام جاجا غفاری تھا، اور ادھر انصار کا ایک آدمی جس کا نام سنان بن ببر تھا، ان کی ایک چشمے پر پانی کے لیے دھکم دھکا ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے تلخ کلامی کی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ملازم نے انصار کے شخص کو تھوڑا سا پیٹا، تو اس نے عرب کی روایت کی طرح پکارنا شروع کر دیا، اے انصار کے لوگوں دیکھو یہ مہاجر مجھے مار رہا ہے، مجھے پیٹ رہا ہے۔ تو انصار کے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے، اور ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ملازم نے بھی فریاد لگائی مہاجرین کی طرف کہ ہے مہاجرین دیکھو یہ مجھے مارنے آ گئے ہیں۔ دونوں گروہ آپس میں آمنے سامنے ہو گئے اور تلواریں نکل آئیں۔ لسی اور لڑائی کا کیا بڑھانا، جتنی باتیں کرتے چلو یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو وہاں پہ تشریف لے گئے اور فرمایا کہ جب اللہ کا نبی آپ کے درمیان موجود ہے یہ کیا جہالیت کی پکار ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ لوگ ٹھنڈے ہو گئے، لیکن عبداللہ بن ابی نہیں چاہتا تھا کہ لوگ ٹھنڈے ہو جائیں۔ اس نے انصار کو بھڑکانا شروع کر دیا اور کہا کہ دیکھا میں نے پہلے ہی کہا تھا، آپ نے ان لوگوں کو اپنی جائیدادوں میں حصے دیے، ان کی مدد کی اور ان کو اپنے شہر میں پناہ دی۔ آج ان کے پاس تھوڑی سی طاقت آئی تو انہوں نے آپ پر اٹیک کر دیا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک انسان کتا پالتا ہے اور جب کتا بڑا ہو جاتا ہے، پھل پھول جاتا ہے تو اپنے مالک کو ہی کاٹنے لگ جاتا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ ان کی مدد کرنا چھوڑ دو، یہ خود بخود مدینہ سے بھاگ جائیں گے، اور جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو عزت والا ذلیل کو نکال دے گا۔ زید بن ارقم جو کہ کم عمر صحابی تھے، ان کو یہ بات بہت بری لگی اور وہ فوراً اٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ساری کی ساری بات بتائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیوں نہ عبداللہ بن ابی کو قتل کر دیا جائے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ کا نبی اپنے ہی لوگوں کو قتل کروا رہا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا تو بالکل ہی مکر گیا۔ اس نے کہا واللہ میں تو ایسی کوئی بات نہیں کی، اور وہ قسمیں کھانے لگ گیا کہ یہ لڑکا ہے، اس کو اچھی طرح سے بات سمجھ میں نہیں آئی اور خام خواہ آپ کو پریشان کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قسموں پر اعتبار کر لیا۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس بات کا اتنا صدمہ ہوا جتنا آج تک کسی بات سے نہیں ہوا، لیکن جب سورہ منافقون نازل ہوئی تو مجھے کچھ سکون ملا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بتا دی۔ یہ منافقین وہی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ ہیں ان پہ خرچ نہ کرو تاکہ یہ چلتے بنے۔ یہ منافقین کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ واپس ہوئے تو عزت والا ذلت والے کو نکال پھینکے گا،
زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور یہ مجھے آیتیں سنائیں تو میرے دل کو سکون ملا۔ زید بن ارقم اتنے جلیل القدر صحابی ہوئے کہ انہوں نے 17 غزوات میں حصہ لیا۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا جس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، وہ مدینہ کے دروازے پہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، جب تک حضور پاک اجازت نہ دیں میں اپنے باپ کو یہاں سے گزرنے نہیں دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں اور وہ ذلیل ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آئے، انہوں نے اجازت دی، تب وہ خاموش ہوا اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ عبداللہ بن ابی کا قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو مجھے فرمائیے، میں ان کو قتل کروں گا اور اس کا سر آپ کے سامنے لا کر پیش کروں گا۔ یہ تھی محبت صحابیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس مومن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت نہیں، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، وہ اچھا مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس غزوے میں دوسرا جو اہم واقعہ ہوا وہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حاجت کے لیے گئیں تو وہاں پہ ان کا ہار گم ہو گیا۔ وہ واپس اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئیں اور ادھر قافلہ کوچ کر رہا تھا۔ ہودج جس میں وہ بیٹھتی تھی، جو پرانے زمانے میں وہ ڈولی سی ہوتی تھی جس میں پردہ والی عورتیں بیٹھتی تھی، تو صحابیوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر سواری پر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ چونکہ بہت پتلی تھی، ان کا وزن بہت کم تھا، اس لیے ان کو اندازہ نہ ہوا کہ وہ اس میں ہیں یا نہیں ہیں، وہ سمجھے کہ ہیں۔ خیر، قافلہ چل نکلا تو ادھر جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو کوئی نہیں ہے۔ اب وہ پریشان، کیا کیا جائے؟ اگر وہ ڈھونڈنے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو وہ ادھر آ جائیں اور یہ ادھر چلے جائیں تو پتہ ہی نہ چلے، ایک دوسرے سے اور دور ہو جائیں۔ انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ یہیں پہ رکو، جب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نہیں ہوں تو وہ واپس اسی جگہ ڈھونڈنے آ جائیں گے۔ وہ بیٹھ گئیں اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ اس کے بعد صفوان بن معطل، وہ پچھلی رات سے چلے ہوئے تھے، وہ جب آئے انہوں نے دیکھا تو پہچان لیا اور کہا، انا للہ انا الیہ راجعون۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ نے یہ آواز سنی اور وہ بیدار ہو گئیں، اٹھ گئیں۔ انہوں نے اپنی سواری ان کے پاس بٹھائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس سواری پر سوار ہو گئیں اور انہوں نے انا للہ کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں کہا اور سواری کی نکیل پکڑ کر چل پڑے۔ تقریباً دوپہر کے وقت وہ قافلے میں جا ملے اور وہ دور سے اس حالت میں آ رہے ہیں اور صحابی ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن عبداللہ بن ابی اور اس کے دوسرے منافق ساتھی، ان کے ذہن میں شیطانیت آ گئی اور وہ غلط تانے بانے بننے لگ گئے۔ اور جب مدینہ واپس آئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت کے انبار کھڑے کر دیے، مدینہ میں ہر طرف آپ کی بدنامی پھیلا دی اور بہت عرصے تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص صحابیوں سے مشورہ کیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ اور اسامہ رضی اللہ عنہم اور دوسرے صحابی تھے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے علیحدگی اختیار کر لیں اور دوسری شادی کر لیں، اور کسی نے مشورہ دیا کہ آپ علیحدگی مت اختیار کریں اور جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے مشورہ کیا عبداللہ بن ابی کی شرارتوں کے بارے میں، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن سعد بن عبادہ، کیونکہ وہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے عبداللہ بن ابی کے، تو ان دونوں کی آپس میں بحث ہو گئی، کافی بحث ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکل سے دونوں کو خاموش کروایا۔ اور ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب سے مدینہ میں آئی تھیں وہ بیمار تھیں،
ان بیچاری کو کچھ نہیں پتا تھا کہ پیچھے کیا چل رہا ہے۔ جب 1 مہینے کے بعد ان کی طبیعت تھوڑی سی سنبھلی تو وہ مستہ کے ساتھ حاجت کے لیے گئیں، ان کو ساتھ لے گئیں، مستہ کو۔ اور مستہ کا بیٹا مستہ بن اساسہ یہ بھی اس سازش میں شامل تھا، تہمت بازی کی سازش میں۔ جب وہ یہ جا رہی ہیں تو مستہ کا جو پاؤں ہے ان کی چادر میں پھنس کر وہ گر گئیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ حضرت عائشہ نے سنا اور ان کو ٹوکا کہ تم اپنے بیٹے کو بد دعا کیوں دے رہی ہو؟ تو انہوں نے سارے کا سارا قصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سنا ڈالا اور بتایا کہ اس میں میرا بیٹا بھی شامل ہے۔ حضرت عائشہ بڑی پریشان ہوئیں۔ جب وہ گھر واپس آئیں تو انہوں نے سارے ماجرے کا پتہ لگانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ وہ اپنے گھر، اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور وہاں جا کے ان کو سارے ماجرے کا پتہ چلا تو وہ 2 دن اور 1 رات لگاتار بیچاری روتی رہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران وہاں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تمہارے معاملے میں مجھے یہ باتیں بتائی گئی ہیں، اگر تو تم اس معاملے سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ ان قریب تمہیں بری کر دے گا، لیکن اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی غلطی کا اقرار کرے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والدین سے کہا کہ اس بات کا کوئی جواب دیں، لیکن ان کے سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہی کہا کہ آپ لوگوں کو میرے بارے میں اتنی باتیں بتائی جا چکی ہیں کہ آپ ان پہ یقین کر بیٹھے ہیں۔ اگر میں کوئی بات اپنی صفائی میں کہوں تو آپ میری بات کو سچ نہیں مانو گے، کیونکہ جب کوئی بات بار بار دہرائی جائے تو اگر وہ جھوٹ بھی ہو لیکن وہ سچ لگنے لگ جاتی ہے، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو آپ میری بات کو سچ مانو گے۔ میرا معاملہ تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہے، میں تو صبر کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہتی ہوں۔ اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، جو کہ دوسرے کمرے میں جا کے لیٹ گئی تھیں، کہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بری کر دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ نے کہا کہ اپنے شوہر یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھو۔ تو حضرت عائشہ نے وہی بیویوں والی نزاکت سے کہا کہ میں تو ان کی طرف نہیں اٹھوں گی، میں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گی۔ ان دونوں واقعات کی صداقت ظاہر ہونے کے بعد عبداللہ بن ابی کی شاخ گر گئی اور لوگوں کو ان کی منافقت کا پتہ چل گیا۔ تو جمعے کے روز اسی طرح وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے پہلے اٹھا اور بولنا چاہا تو صحابیوں نے اس کا چاروں طرف سے کرتا پکڑ کے کھینچ لیا کہ او اللہ کے دشمن، بیٹھ جا، اب تیری حقیقت سب کو پتہ چل گئی ہے، اب تو یہ نوٹنکی مت کر۔ تو وہ غصے میں لال پیلا ہوا مسجد سے لوگوں کو پھلانگتا ہوا باہر نکل گیا۔ تو ایک صحابی اس کو ملے اور انہوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں گے۔ تو اس نے کہا مجھے کوئی مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا خیال ہے اگر اس روز میں تمہیں عبداللہ بن ابی کے قتل کی اجازت دے دیتا تو بہت سے ہمدرد اٹھ کھڑے ہوتے، اور آج اس کے ہمدرد ہی اسے قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اگر میں قتل کا حکم دے دوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں حقیقت جان چکا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہی مجھ سے بابرکت ہے۔ اس کے بعد اس تہمت تراشی میں مستہ بن اساسہ، حسان بن ثابت، حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہم کو 80 کوڑے لگائے گئے، لیکن عبداللہ بن ابی اس بار بھی بچ گیا، لیکن کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ ان کو بھی لگائے گئے، اللہ عالم۔